رسالت یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی زندہ باد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم موضوع محترم لائق صد احترام حضرات علماء کرام مہمانان ذی وقار حاضرین مجلس الحمدللہ ثم الحمدللہ جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکاگو میں دیوان روڈ پر شایع نشان طریقے سے ہر سال اس کا انعقاد کیا جاتا ہے مسجد عائشہ کی جانب سے اس کا انعقاد ہوتا ہے اور آج الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ میلاد شریف کا جلوس نکالا گیا اور پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ کی سرزمین پر اس طرح سے جیسے کہ ہم پاکستان میں اور ہندوستان میں محفل میلاد منعقد کرتے بالکل ویسے ہی محفل میلاد الحمدللہ یہاں پر منعقد ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی اس 1500 سالہ جشن میں تو ہم موجود ہیں لیکن 1600 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ میں ہم موجود نہیں رہیں گے اس دنیا سے ہم نے کوچ کرنا ہے تو اس کے لیے اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا یہ آپ سب کی ذمہ داری کہ ہم چلے جائیں مگر ہماری نسلیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد اسی شان و شوکت کے ساتھ مناتے رہیں تو الحمدللہ بڑی امپرومنٹ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جلوس میں شرکت کا میرا تیسرا سال ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ سنی مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ساری مساجد کے جو نمازی حضرات ہیں امام حضرات ہیں وہ سارے کے سارے اس میلاد شریف کے جلوس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ بھی اتحاد کا ایک بڑا خوبصورت نظارہ ہے جو لوگ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں میں اب وقت بڑا محدود ہو گیا اور یہ مجھے مائک اس وقت دیتے ہیں جب اس کی بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے اچھا اس کی بھی بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے ادھر عوام کی بھی بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے کہ شاہ صاحب آپ کو انہیں جگانا ہے تو میں بس مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرتا جو آیت مقدسہ میں نے خطبہ شریف کے بعد تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی 5 نعتیں بیان فرمائی پہلی نعت فرمایا گیا لقد جاءکم رسول اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول پھر فرمایا گیا من انفسکم یہ تمہیں میں سے آئے پھر فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم تمہارا مشقت میں پڑنا ہماری اس عظیم نبی پر بڑا گراں پھر فرمایا گیا حریص علیکم تمہاری بلائی کے چاہنے والے پھر فرمایا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم جنہیں ہم نے سارے مسلمانوں کے لیے رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا اب سوچئے آپ کہ اس مختصر سی آیت مقدسہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی 5 نعتیں بیان فرمائی تو پھر پورے قرآن مجید و فرقان حمید میں اپنے محبوب کی کتنی نعتیں بیان کی ہوں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی قرآن مجید فرقان حمید عشق رسول اور محبت رسول کی نظروں سے پڑھے گا الحمدللہ اسے پورا کا پورا قرآن پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نعتوں کا حسین گلدستہ دکھائی دے گا یاد رکھو مسلمانوں آپ دنیا بھر کے تمام نعت خوانوں کو جمع کر دنیا بھر کے تمام علماء کو جمع کر دنیا بھر کے تمام مشائخ کو جمع کر میں کہتا ہوں ساری دنیا جمع ہو جائے
سارے فرشتے جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، سب مل کے بھی پیارے مصطفیٰ کی ویسی نعت بیان نہیں کر سکتے جیسی نعت ان کے رب نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے نعت بیان کرنے کا انداز بڑا مختلف ہے۔ دیکھیے آپ، فرمایا گیا لقد جاءکم رسول، اے مسلمانوں تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول۔ اللہ اکبر۔ بس ایک نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے گا آپ، کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارے دنیا میں آنے کو پیدائش اور ولادت کہا گیا، لیکن جب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو قرآن مجید و فرقان حمید حضور علیہ السلام کے لیے کہیں جاء فرمایا، کہیں ارسلا فرمایا اور کہیں بعثا فرمایا۔ میں تینوں کی مثالیں آپ کو قرآن سے دے دیتا ہوں۔ یہیں پر آپ دیکھیں، فرمایا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس تشریف لائے ایک عظیم رسول۔ تو یہاں پر جاء فرمایا، ایک مقام پہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، وہاں ارسلہ فرمایا گیا۔ بعثہ کی مثال بھی قرآن سے دے دو، ایک مقام پہ فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ اس نے ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمارے دنیا میں آنے کو پیدائش اور ولادت کہا گیا، لیکن جب پیارے مصطفیٰ دنیا میں آئے تو قرآن نے کہیں جاء فرمایا، کہیں ارسلا فرمایا، کہیں بعثا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیے گا، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، ہم جو کچھ بنے ہیں اس دنیا میں آنے کے بعد بنے ہیں، اس لیے ہمارے لیے پیدائش اور ولادت کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے حضور کے لیے جاء، ارسلا اور بعثا اس لیے فرمایا کہ حضور سب کچھ بن کر اس دنیا میں جلوہ گر۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا کہ ہم اس دنیا میں بننے کے لیے آئے ہیں اور حضور اللہ کی طرف سے سب کچھ بن کر ہم بگڑے ہوئے کو بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جاء، ارسلا اور بعثا فرمانا، دوسری بات یہ ذہن میں رکھنا کہ ہم اس دنیا میں اپنے کام سے آئے۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان قبول کر، حضور کی دعوت کو قبول کر، حضور کی سنتوں کو اختیار کر، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چل۔ ہم اس دنیا میں اپنے کام سے آئے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں اللہ کے کام سے آئے، یعنی مخلوق کو سیدھے راستے پر گامزن کر، مخلوق کی اصلاح فرمائے۔ دیکھیں آپ، اسکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اس میں اسٹوڈنٹس بھی جاتے ہیں اور اس میں ٹیچر بھی جاتے ہیں، لیکن دونوں کے جانے میں فرق ہے۔ اسٹوڈنٹ کس لیے جاتے ہیں؟ علم سیکھنے کے لیے، اور ٹیچرز کس لیے جاتے ہیں؟ علم سکھانے کے لیے۔ تو ہم اس دنیا میں سیکھنے کے لیے آئے، اس لیے ہمارے لیے پیدائش کے الفاظ استعمال ہوئے۔ حضور اس دنیا میں ہمیں سکھانے کے لیے آئے، اس لیے جہاں کے الفاظ استعمال ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تیسری یہ وجہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی اپنے گھر کے لیے آتا، کوئی اپنے خاندان کے لیے آتا، کوئی اپنے ملک کے لیے آتا، اس لیے پیدائش اور ولادت کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ حضور کے لیے جاء، ارسلا اور بعثا اس لیے فرمایا کہ حضور صرف اپنے گھر کے لیے نہیں آئے، صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں آئے، صرف اپنے وطن کے لیے نہیں آئے، بلکہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سارے جہاں کے لیے جلوہ گر ہوئے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جاء کے الفاظ قرآن مجید و فرقان حمید نے استعمال فرمائے۔ چوتھی یہ وجہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم ایک خاص وقت کے لیے اس دنیا میں آئے، وہ وقت گزارنا ہے اور گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جیسے غور فرمایا، ہمارے والد دنیا میں آئے، وصال کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے نانا دنیا میں آئے، وصال کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ ہمارے دادا دنیا میں آئے، وصال کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ تو ہمارے لیے موت بھی ہے اور ہمارے لیے فوت بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد دنیا سے جانا بھی ہے۔ پیارے مصطفیٰ کے لیے موت تو ہے لیکن فوت نہیں ہے، اور موت بھی کیسی؟ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، صاحب حجت القاہرہ، معید ملت طاہرہ، مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے،
اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کہ جس شان سے وہ پہلے زندہ تھے، الحمدللہ آج بھی اسی شان کے ساتھ وہ زندہ۔ تو ہمارے لیے موت بھی ہے اور فوت بھی ہے، لیکن حضور کے لیے موت تو ہے، فوت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پیارے مصطفیٰ ایسے دنیا میں آئے کہ وصال کے بعد بھی نہیں گئے، آج بھی مدینہ منورہ میں موجود۔ میں ایک آخری بات آپ سے کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ سورج غروب ہونے کے بعد کیا فنا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے؟ روزانہ نیا سورج اللہ پیدا فرماتا ہے؟ نہیں۔ سورج غروب ہونے کے بعد اگر فنا ہو جائے تو رات کا ٹائم کیسے سیٹ کرو گے؟ وقت کیسے ترتیب دو گے؟ کہتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد اتنا نیچے ہو تو مغرب کا وقت شروع ہوتا، اتنا نیچے ہو عشاء کا وقت شروع ہوتا، اتنا نیچے ہو تہائی رات گزرتی، اتنا نیچے ہو تہجد کا وقت شروع ہوتا۔ اور یاد رکھو سورج جب تک ظاہر رہتا ہے ذروں کو چمکاتا، شیشوں کو چمکاتا، آئینوں کو چمکاتا۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب تک ظاہری طور پہ زمین پہ موجود رہے، انسانوں کو چمکاتے رہے، یعنی صحابی بناتے رہے۔ آج پیارے مصطفیٰ اپنی قبر انور میں موجود ہے، آج بھی انسانوں کو چمکا رہے ہیں، عالم و ولی بنا رہے ہیں۔ اے جہاں میں جن کی چمک دمک، اے چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کا چاند ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا گیا لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس تشریف لائے ایک شاندار رسول۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، ہو سکتا ہے کوئی یہ پوچھے یہ رسول کا ترجمہ جو آپ کے شاہ صاحب پاکستان سے تشریف لائے انہوں نے شاندار کیا، یہ شاندار کس کا ترجمہ ہے؟ او بابا مدرسے پڑھو تو صحیح، کتابیں اٹھاؤ تو صحیح، آنکھوں کا تیل جلاؤ تو صحیح، بس یوٹیوب پہ بیٹھ کے پھن مارنا شروع کر دو کہ ہم نے تو علم کے دریا بہا دیے، ہم نے تو فلاں کر دیا، تمہیں ابھی علم کے عین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے آپ نے جب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا ہوگا اس سے پہلے یقیناً آپ نے قاعدہ پڑھا، اور قاعدے میں ایک جگہ پر یہ تقدیر، یہ سبق ہے۔ تنوین کس کو کہتے ہیں؟ پھر قاری صاحب سمجھاتے، دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ پھر مثال دیتے، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دیکھیے جو فرمائے لقد جاءکم رسول، یہاں پر رسول کا لام ساکن نہیں ہے بلکہ لام پر تنوین لگی ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے یہ تنوین عظمت ہے، یہ تنوین تعظیم ہے۔ گویا معنی یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس رسول تشریف لائے، بلکہ معنی یہ ہوگا تمہارے پاس شاندار رسول تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے شاندار رسول ہے، اور چمکنے والے اجلوں میں چمکا کیے، انتے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کا جشن ولادت منانا یہ ہم سب پر لازم اور ہم سب پر ضروری ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، علم و حکمت، علم و حکمت، پیر طریقت، رہبر شریعت۔ الحمدللہ یہ نعرہ ایسا اسے پتہ چل جاتا ہے یہ اعلی حضرت والے، یہ حضور کے چاہنے والے، حضور کے اہل بیت کے چاہنے والے، حضور کے خلفاء سے محبت کرنے والے، حضور کے سارے صحابہ سے محبت کرنے والے، حضور کی ساری صحابیات سے محبت کرنے والے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے تمام اولیاء سے محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نعرہ واضح طور پر فرق پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری اس جلوس کو اور اس واعظ و نصیحت کی نشست کو، اس محفل میلاد کی نشست کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔
اقبال بھائی سید عبدالقادر بابو تشریف لے آئیں. علماء کرام آگے آ جائیں. جزاک اللہ خیر. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مولا کریم اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل آج کی ہمارے اس جلوس کو اور ہماری اس میلاد شریف کی محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. سارے مسلمان دور دراز سے یہاں پر آئے مولا کریم سب کی حاضری کو قبول فرما. مولا کریم ہمارے قلوب میں صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما. مولا کریم ہمارے گھر والوں کے قلوب میں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت پیدا فرما. کہ اہل بیت کی محبت پیدا فرما. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء اور صحابہ جتنے بھی ہیں سب کی محبت قلوب میں پیدا فرما. مولا کریم یہ سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری. مولا کریم ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ کر، شریروں کے شر سے محفوظ کر، ظالموں کے ظلم سے محفوظ کر. یہاں پر ہمارے جتنے ذمہ دار ہیں علامہ مولانا محسن مکی صاحب اور ہمارے سارے ساتھی دوست و احباب جتنے ہیں مولا کریم سب کی عمر برکت عطا فرما. بڑھ چڑھ کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سے وہ کام لے لے جس میں تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب راضی ہو جائے، اور اس کام سے بچا کے جس میں تیری اور تیرے محبوب کی ناراضگی پائی جاتی ہے. ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد و نظریات کی حفاظت فرما. بڑی بحر روی کا دور ہے، نفس نفسی کا دور ہے. مولا کریم ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، ہمارے ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سارے مسلمانوں میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرما. یہاں جتنے مسلمان اس شکافوں کی سرزمین پر رہتے ہیں مولا کریم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب پر اپنا کرم و فضل فرما. میں دیکھتا ہوں بہت سارے ایسے لوگ جو ایک دو سالوں میں دنیا سے کوچ کر جو ہماری مسجد کے رونق تھے، ہمارے مسلمان بھائی مولا کریم سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. ہم سب کو موت کی تیاری کی فکر عطا فرما، سوالات قبر کی تیاری کی فکر عطا فرما. ہماری دعا کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. بہت جزاک اللہ خیر. آپ تمام دعا کریں شاہ صاحب قبلہ کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کا